میں عرض کر رہا ہوں صرف بہت سارے بینک ہیں جو اسلامک ونڈو بھی رکھتے ہیں اور کنوینشنل سسٹم بھی چلا رہے ہیں، تو وہ اسٹیٹ بینک کس طرح ریگولیٹ کرتا ہے ایک بات، اور دوسرا جو بینک جو ہے وہ اس کو کس طرح جسٹیفائی کرے گا کہ وہ جو پیسہ آ رہا ہے جمع ہو رہا ہے اسلامک کنڈیشن میں وہ کس طرح علیحدہ کرے گا، اور جو کنوینشن میں آ رہا ہے وہ کس طرح علیحدہ کرے گا. ایک بہت بڑا یہ کنفیوژن ہے جی اس کے بارے میں چاہوں. جی جزاک اللہ. سب سے پہلے بات سمجھیے گا کہ ایک ایک کر کے میں کر لیتا ہوں پیارے بھائی، ایک ایک کر کے ایک ایک ایڈریس کر لیتے. جی سب سے پہلے سمجھ لیجئے گا کہ اس کے متعلق گائیڈ لائنز بڑی کلیئر ہیں کہ ایون مثال کے طور پہ ایک کنونشنل بینک ہے، اس نے اسلامک بینکنگ کی ڈویژن اور اسلامک برانچز بنائے، ان کی بکس آف اکاؤنٹ سیپریٹ ہوں گے. سمجھ لیجئے آرگنائزیشن ود ان این آرگنائزیشن ہے جن کو ایک چھوٹا لائسنس یہ ملا ہوا ہے. اب یہ ایسا نہیں کر سکیں گے کہ پتہ چلا جب ضرورت ہوئی تو ادھر چلے گئے یا ادھر سے ادھر آ گئے. ان کی دونوں کی کتابیں الگ ہیں، معاملات الگ ہیں، پروفیٹیبلٹی الگ ہے. اور اسٹیٹ بینک اس بات کو انشور کرتا ہے کہ ان کے معاملات کتابوں کے اندر ڈپازٹس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ڈپازیٹر نے ان کو پیسہ دیا تو وہ انہوں نے ادھر رکھوا دیا، ادھر والا ادھر آ گیا. ایسا نہیں چیزوں یہ سیپریٹ رکھے جاتے ہیں. تو سمجھ لیجئے برانڈ ایک ہی ہے لیکن ان کے دو کام ہو رہے ہیں سیپریٹ، اور اس بات کو انشور کیا جاتا ہے. ان کے متعلق پوری ڈیٹیلڈ ریگولیشنز بھی موجود ہیں. بنیادی طور پہ جو اسلامک بینکنگ کا پورا سسٹم ہے اس کی اساس وہ فیصلہ تھا جو مفتی عثمانی صاحب نے تقی عثمانی صاحب نے سن 2000 میں دیا تھا. اور سب سے بینکنگ کی کیا پوری جو ہماری تاریخ ہے عدالت کی اس میں طویل ترین فیصلہ تھا. اور اس کے بعد یہ جو بینکنگ پورا نظام ہے اسلامک بینکنگ کا، میرا خیال ہے کہ اسلام کی کسی اور جسے کہنا چاہیے پہلو پہ اتنے اشتہارات نہیں ہوئے ہوں گے جتنے اس میں ہوئے. لوگ اپنی کم علمی میں آپ سے جس طرح کے سوالات کرتے ہوں گے کہ فلاں چیز میں کہاں یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، اتنا آپ نے پڑھا. میں آپ کے ادارے سے بھی ایک چھوٹا موٹا سرٹیفکیٹ میں نے کیا ہے. وہ ساری چیزیں اس بات کی ہمیں بڑا مطمئن کرتی ہیں کہ پروسیجرلی اسلامک بینکنگ میں کہیں غیر جسے شرعی ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی. لیکن میرا سوال پروسیجرل نہیں، میں بات کروں گا کہ اسپرٹ میں اسلامک بینکنگ کتنی اسلامی ہے. آپ نے بھی جب اپنی گفتگو شروع کی اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے بات صدقے سے شروع کی تھی، اور اکثر احادیث میں بھی آپ دیکھیں گے کہ سود کا جو موازنہ کیا گیا ہے وہ صدقے سے کیا گیا ہے. یعنی کہ لالچ، حرص، ہوس، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سود سے جو ہے وہ دور رہنے کو کہا گیا. فی زمانہ جتنے اسلامک بینکنگ ہمیں نظر آتی ہے، ہم اگر اسے دیکھیں تو پروسیجرلی تو ساری چیزیں صحیح ہے، آپ سب کو کنونس کر دیں گے اور وہ بالکل صحیح کریں گے. لیکن میں بس اسی پہ، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آلموسٹ 70-80% اب شاید کم ہو گئی ہو، لیکن جو اسلامک بینکس تھے اس میں کنوینشنل بینکرز ہی تھے. اور آپ بینکنگ کا ہم جتنا بھی چیزیں دیکھتے ہیں اس میں ہمیں جو اسپرٹ نظر آتی ہے اس میں کہیں وہ چیز جو اسلام انکلکیٹ کرنا چاہتا تھا وہ نظر نہیں آتی. اور ہم اس وقت جس سسٹم میں ہے، یہ سوال ایک سوال تو یہاں پہ اور اس کے ساتھ ہی سوال کو منسلک کروں گا کہ بہت کیپٹلزم اپنی پیک پہ ہے، اور کیپٹلزم کی پیک یہ ہے کہ جہاں پر کمیونٹی جو ہے نا وہ تو ناپید ہو گئی ہے. یعنی کہ مینز اینڈ اینڈز از منی. اس نظام میں رہتے ہوئے اس طرح سے وہ اسپرٹ انکلکیٹ کر سکتے ہیں اگر ہم اسے جڑ سے صحیح کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. مثال کے طور پہ جڑ سے صحیح یہ ہوگا کہ ہم فیٹ کرنسی پر جو ہے وہ کوئی سوال اٹھائیں. دوسری طرف ہم نے ڈپازٹ سائڈ تو پی ایل ایس پہ کر دی ہے، پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ، بٹ فائنینسنگ سائڈ تو ہماری ساری کی ساری ہے تو رینڈم موڈ پہ ہے.
یا پھر جو ہے وہ ہماری ٹریڈنگ مول پہ ہے. یہ میری سوالات ہیں. جزاک اللہ. بہت بہت عام سوال, اور آئی مسٹ سے یہ سوال جو ہے نا وہ سطحی ذہن سے نہیں آ سکتا, سطحی سوچ سے نہیں آ سکتا. یہ اس وقت جب واقعی آپ دل سے کسی مقصد کے ساتھ اٹیچڈ ہوں تبھی. اور یہی بات ہے کہ جو اسپرٹ ہے ذہن میں رکھیں. دیکھیں اس کے 4-5 اینگل ہیں اس بات کو آنسر کرنے کے. میں کوشش کروں گا ایک آدھ کو ٹچ کر لوں. عمومی طور کے اوپر جب کیس مثال کے طور کے اوپر خدا نہ خواستہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ہارٹ اٹیک ہونے والے کا بیسک مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ دل کی کچھ 1 2 3 کچھ شریانیں جو ہوتی ہیں جو خون پہنچا رہی ہوتی ہیں ان میں بلاکیج آتی ہے, جس کی وجہ سے دل تک خون نہیں پہنچ رہا ہوتا اور دل کا کوئی حصہ یا چند حصے ڈیڈ ہو رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے. تو حقیقتاً اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا بیسک علاج یہ ہے کہ خون کی روانی کو بحال کیا جائے. اصل علاج کیا ہے؟ خون کی روانی کو بحال کیا جائے. یہ ہے اس کا علاج, جس کا طریقہ یا تو بائی پاس کی صورت میں اگر ایک سے زائد جگہ کے اوپر ہے, یا دوسرا اینجیو پلاسٹی کی صورت کے اندر. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا 99 یا 98 یا 95% کیسز کے اندر پہلا کام جو کیا جاتا ہے وہ لٹا کے سینہ چیر نہیں دیا جاتا, بلکہ سب سے پہلے اینجسڈ اور مختلف قسم کی کچھ خون پتلا کرنے والی دوائیاں, اور ایک زمانے میں ایک انجیکشن ایس کے نام کا ہوا کرتا تھا, وہ لگا کے خون پتلا کیا جاتا ہے, طبیعت کو اسٹیبل کیا جاتا ہے. دوسرا کام کچھ انالیسس کیے جاتے ہیں کہ طبیعت کس لیول کی خراب ہے, خرابی کس جگہ کے اوپر ہے, رادر دین کہ چیر پھاڑ کر کے دیکھا جائے. ایویلیویشن, طبیعت کی اسٹیبلٹی, اور اس کے بعد یا تو دوائی سے کیس, یا پھر اینجیو پلاسٹی سے, یا پھر بائی پاس کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے. ہماری اکانومی کی سچویشن جو ہے وہ صرف اور صرف اکنامک مسائل نہیں ہیں, ہماری یہاں پولیٹیکل مسائل اپنے عروج پہ. اب اس پہ میں زیادہ بات یوں نہیں کر سکتا, اور اس موقع کی مناسبت سے 9 مئی کے واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں میں, تو پتہ چلا مس کوٹ نہ کر دیا جائے بات کو. تو ہمارے یہاں پولیٹیکل بھی کچھ مسائل, سوشل اس سے زیادہ کے مسائل. آپ چیک کریں نا, کہاں میں اکنامکس پہ بات کر رہا تھا اور کہاں مجھے مذمت کرنی پڑ گئی. یہ سوشل مسئلے ہیں. لیکن ان سارے مسائل کے ساتھ ابھی تک جو سچویشن چند سال پہلے تک, یہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ 2002 جب پہلا اسلامک بینکنگ کا ڈیڈیکیٹڈ لائسنس دیا گیا, اس سے پہلے تک تو سچویشن یہ تھی کہ بھائی کوئی آدمی یا تو وہ تکیوں میں, مٹکوں میں, صندوقوں میں پیسے رکھے, یا اگر وہ بینک میں آئے گا تو سودی نظام کا, سودی بینکنگ سسٹم کا پارٹ ہے, کوئی اور آپشن ہی نہیں. تو یہ ان اٹ سیلف اینڈ آبجیکٹو ہے ہی نہیں. یہ جو بینکنگ ہے اسلامک, جیسے میں نے شروع میں بات چیت میں عرض کیا کہ نظام, معاشی نظام اسلامی, اور اس کے بعد اس کا ایک حصہ اسلامک بینکنگ سسٹم, یہ تو پہلا اسٹیپ ہے جو کہ لیا گیا. کیا کیا گیا؟ کیا یہ گیا کہ بھائی یہ بہت بڑا ٹرانسفارمیشن ہے کہ کلو حرام, ٹوٹل حرام چیز سے آپ حلال کی سائڈ پہ آ گئے. اب حلال کی اچیومنٹ کے اندر آپ نے مستحب, محسن, آگے سے آگے چلتے چلے جانا ہے. اس میں کیا چیزیں ہیں؟ اکنامک سسٹم میں اصلاحات لے کر آنی ہے. اکنامک سسٹم میں آپ میں کیوں وہ جو فارم ہوتا ہے ہمارا CZ50 کہلاتا ہے, کیا کہلاتا ہے, وہ جو بینکوں میں جمع ہوتا ہے ہماری یہاں, کیوں ہم یہ پریشانی تو نہیں, خیر دینی ذمہ داری ہے ہماری, لیکن اگر ہمارے ملک میں حکومت وقت جن کے پاس سب کا ڈیٹا موجود ہے, کون کس وقت کہاں موجود تھا, جیو فینسنگ کے تھرو پتہ چل سکتا ہے ہمیں, تو اسی طریقے سے ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ چل سکتی ہیں, کون واقعی ضرورت مند ہے, کون نہیں ہے. تو حکومت وقت سب سے بہترین پوزیشن میں ہے کہ وہ وقت پہ ان لوگوں تک جو ضرورت مند ہے پیسہ پہنچا سکے, اور زکوٰۃ کا ایسا نظام لا سکے جہاں سے فائدہ ہو سکے. اور اگر زکوٰۃ کا ہی صحیح نظام آ گیا, کس کو کتنی دینی ہے اور کس کو دینی ہے, یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی حکومت وقت صحیح طریقے سے کرے, تو آپ کی سرکولیشن آف ویلتھ اور ڈسٹریبیوشن بہترین اصلے سے ہو سکتی ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ یہ پہلا اسٹیپ ہے بینکنگ. اس کے بعد آگے کی چیزیں جو لے کر آنی ہے, آپ جان کے آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ کے ہمارے دیے ہوئے جو پیسے, ایون جو حج کے لیے پیسے جمع ہوتے تھے, وہ منسٹری سود پہ رکھوایا کرتی تھی.
انفارچونیٹلی 2018 میں الحمدللہ میں خوش نصیبی میں محسوس کرتا ہوں اس بارے میں کہ 2018 میں مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ اسلام آباد میں ہم نے ایک ایونٹ کیا تھا جہاں پر کچھ بات ہوئی تھی، اور وہاں پر اس زمانے میں سینیٹر تھے شبلی فراز صاحب. انہوں نے رات کے کھانے کے بعد بیٹھ کے کہا یار یہ جو باتیں کرتے ہیں آپ، جو معاملات ہیں، دیکھیں آسان سی کچھ باتیں بتاتے ہیں جس کے اوپر میں کچھ ریزولوشن پاس کروا سکوں. تو الحمدللہ ہم نے بیٹھ کے رات کو کھانے کے بعد کچھ پوائنٹس بنا کے جن میں سے یہ کہ بھائی یہ تو ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ کی چیز ہے کہ حاجی زندگی بھر حج کا پیسہ حلال طریقے سے جمع کرتے ہیں، حکومت کے پاس اپلیکیشن کے ساتھ جمع کراتے ہیں اور آپ اس کو سود پہ رکھواتے ہیں. ریزولوشن یونانیمسلی پاس ہوئی. لیکن کہنے کا مقصد کیا ہے، یہ تو ابھی بالکل بیبی سٹیپس ہیں جو کہ انیشل سٹیپس ہیں، اور ہمیں تو بہت تیزی سے سفر کرنا ہے. جو ہمارے حالات ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہ اوور آل ریفارمز کی ضرورت ہے معذرت کے ساتھ، جن میں صرف اکنامک ریفارمز تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ڈیل ہو گئی، ایک قسط مل گئی، اس کا مطلب ہم نے بہت اچیو کر لیا. یہ حالت ہے ہماری، یہ لانگ ٹرم سولوشن تو نہیں ہے. آپ بھی جانتے ہیں، بینگ این اکانومسٹ ماشاءاللہ فائنانس کے ایکسپرٹ، اگر آپ جانتے، ظاہر ہے پڑھا ہے آپ نے، تو آپ جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام کیا ہے حقیقت میں. یہ سلوش تو نہیں ہے. تو یہ پہلا اسٹیپ ہے، اور میں ٹوٹلی آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جو اسپرٹ ہے وہ اسپرٹ اس وقت آئے گی، جس کو میں نے اس انداز سے تھوڑا سا کھل کے بیان کیا تھا کہ جو اس کے ثمرات آنا شروع ہوں گے وہ کب ہوں گے؟ جب آپ کا اوور آل نظام میں امپروومنٹ اور بہتری آئے گی. اچھا دوسرا فرحان بھائی سوال، 3 سوال ہے، مرضی آپ جس طرح بھی جواب دے لیں گے، ایک ایک کر کے پوچھ لیجیے گا. میں نے اس میں پتہ چل جائے گا الگ الگ ہے. اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ کہا گیا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا، تو ہم کیا پارشلی کر سکتے ہیں کہ صرف ہم اسلامک بینکنگ پہ ایک اچھا گروپ اور ایک اچھا بورڈ بنا کے مفتیان کا اور سارے علماء کرام کا کریں اور باقی نظام کو میسج چھوڑ دیں کہ اسمبلی میں بھی ڈکیت ہو اور سینٹ میں؟ قطعاً نہیں. سن لیجیے میری پوری بات، آپ کی مرضی. پھر کیا اس کے بغیر ہم اسلامک بینکنگ میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ جب اسلامک بینکنگ نے ابھی ہمیں پڑھایا کہ یہ شراکت ہوتی ہے اور نقصان اور نفع کے لیے ریشو کے حساب سے، تو میں بھی یوزر ہوں پچھلے 30 سال 25 سال سے بینک کا، آپ کے ایم بی ایل کا، بٹ مجھے کہیں بھی نقصان میں نا بینک نے اپنا پارٹ نہیں پلے کیا، نقصان صرف میرے ہی ہوا، چاہے وہ پرسنل اکاؤنٹ تھا یا کمپنی کا اکاؤنٹ تھا. تیسرا یہ ہے کہ کچھ پروڈکٹس جیسے مرابا جو ہے وہ آپ کی ہاف کوکڈ ہے جو میں نے یوز کی ہے. ہاف کوکڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے میٹیریل منگایا اور ان کو آپ کے پرسنٹیج جو بھی آپ کی انویسٹمنٹ تھی وہ دیا، بٹ اس کے ساتھ جو لیبر لگی، میری ٹرانسپورٹ لگی، جس کی میرے پاس نہ رسید ہوتی نہ کچھ ہوتی، اس کے پیسے مجھے نہیں دیتے جو کہ ڈائریکٹ ہے. یہ ہاف کوکڈ میں سمجھا ہوں. بہت شکریہ. اچھا، اس بات پہ قطعاً اختلاف نہیں ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جانے کا حکم ہے، اور کرنا بھی یہی چاہیے اور ہونا بھی یہی چاہیے. اب سچویشن یہ ہے کہ اس کو مثال معذرت کے ساتھ میں ایک دو ایسی کہ اگر ایک صاحب ہیں جن کو شراب پینے کی لت لگی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں بھائی پیاس لگتی ہے تو شراب سے ہی پیاس بجھاتا ہوں. ان کو کہا گیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ شراب کے بجائے پانی سے، تو انہوں نے کہا پانی تو صرف اور صرف آب زمزم ہی ہے، جب تک آب زمزم نہ ہو اس وقت تک میں شراب ہی پیوں گا. تو حقیقت یہ ہے کہ درمیان میں ایک سادہ پانی بھی موجود ہے، اور یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کن چیزوں میں. دیکھیں ہم جاتے ہیں دنیا کے اندر مختلف ملکوں کے اندر، اب وہاں کے اوپر جو غیر اسلامی ممالک ہیں وہاں پر کھانے میں 100% ہر چیز حلال تو نہیں مل رہی ہوتی. عام حالات کے اندر جب ہمارے سامنے آئے، اب اس مثال دے دیتا ہوں یو کے کی. یو کے میں آپ جائیں، عام طریقے پہ آپ کو بریانی بھی نظر آ رہی ہوگی لیکن وہ حلال نہیں ہوگی. آپ کو کڑھائی اور قورمے ٹائپ کے سالن بھی رکھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے ایسڈا وغیرہ میں، لیکن وہ حلال نہیں ہوں گے. اب آپ کے عام حالات میں اگر بریانی کہیں نظر آ جائے مجھے پاکستان کے اندر، تو میں تو سب سے پہلے نکالتا وہی ہوں. لیکن وہاں پر آپ اپنے آپ کو روک لیں گے اور وہاں جا کے کہیں گے یا تو میں پھل لے لوں گا یا جو صرف حلال آپشن ہوگا وہ لوں گا. اسی طریقے سے نظام کو صحیح کرنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے، اور اس کے اندر کسی کو خلاصی نہیں ہے کہ بھائی یہ میرا کام تھوڑی ہے تو ارباب اختیار کریں گے. جو میرا سرکل آف انفلوئنس ہے، جو میں تیسری بار یہ ورڈ استعمال کر رہا ہوں، میرا گھر، میری اولاد، میری فیملی، میرے بہن بھائی، میرا محلہ، میرا دفتر،
وہاں کیا میں نے معاملات کو درست کر لیا؟ یہ سوال ہوگا شاید پاکستان اور امت کا سوال اس کے بعد ہوگا مجھ سے. تو پہلی بات یہ ہے کہ میں اس سرکل آف انفلوئنس جو میرا ہے اس کو میں درست کر لوں، پہلی بات. دوسری بات، جہاں تک نفع نقصان کی شراکت داری کی بات، میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. آپ یہ بتائیے مشارکہ کی کتنی ٹرانزیکشنز کے اندر میزان بینک یا کوئی بھی اسلامک بینک آپ کے ساتھ شامل ہوا؟ آنسر از نو. مشارکہ اس پارٹنرشپ جس کے اندر نفع نقصان میں شراکت داری ہوگی. اگر تجارت ہو رہی ہے تو میں نے ایک ایگزامپل دی تھی جیسے سیالکوٹ سے منگوانے والے مال کی، تو اسلامک بینک نے اگر آپ کے ساتھ مال تجارت کی ہے، مرافع کیا ہوگا نا آپ کے ساتھ، تو اب ایسی صورتحال میں آپ کو اگر کوئی مال بیچ چکا ہوں، اب آگے خدا نہ خواستہ اس مال میں آپ کا نقصان ہوا، تو اسلامک بینک کیسے اس میں شراکت داری کرے گا؟ کیونکہ آپ کے ساتھ پارٹنر نہیں ہوں، میں تو بیچ رہا ہوں کوئی چیز آپ کو. تو یہ والا دوسرا مسئلہ کہ آج تک کبھی تک اسلامک بینک نے آپ کے ساتھ اس وجہ سے شراکت داری نہیں، وہ نقصان نہیں اٹھایا کہ وہ شریک نہیں تھا. تیسری بات، سب کے سامنے تو ہاں کر رہا ہوں، آپ سے اکیلے میں پھر نہ کروں. نہیں آپ سب کے سامنے کیجئے. میں اچھا چلیں، جیسے آپ مناسب سمجھیے. میری ذمہ داریوں کے اندر بینک کا شرعیہ آڈٹ شامل ہے. میں وہاں پر متوع اور شرطا مشہور ہوں، جس کا کام یہی ہے کہ میرا اور میری ٹیم کا مقصد یہی کام ڈھونڈنا. تو میں اس معاملے میں بدنام ہوں تھوڑا سا. تو بالکل میرا بزنس سے ٹارگٹ کچھ نہیں ہے. میں مطلب تلوار اور گن لے کے گھومنے والا آدمی ہوں بینک کے اندر. نمبر 3، آپ کا تیسرا سوال کہ مرابحہ کے اندر جو کاسٹ میں الائڈ چیزیں ہیں، ذہن میں رکھیے گا جب بھی آپ کسی بینکنگ انسٹیٹیوشن کے ساتھ بات کریں گے تو وہاں پر زبانی جمع خرچ کچھ نہیں ہوگا. وہاں پر یو نیڈ ڈاکیومنٹس. آپ ایک اچھے اور ایماندار، زبردست اور نفیس آدمی ہیں، اور آپ کی زبان 100% درست ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے اتنا کرایہ دیا اور اتنی مزدوری لگائی. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہی ملک کے اندر ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس نام کے اوپر غلط پیسہ کلیم کر لیں گے. تو بینک سے جب آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کاغذات چاہیے، آپ کو ایویڈنس چاہیے. اگر آپ وہ ایویڈنس دیتے جو آپ نے خرچ کیا کرایہ داری کا اور مزدوری کا، اور بینک اس کو شامل نہیں کرتا، تو میں جواب دہ تھا اور میں آج اس کے اوپر آپ کے ساتھ بیٹھ کے زبردست طریقے سے لیتا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ویل میک شور کہ وہ ٹرانزیکشن کون سی ہوتی ہے اور جو لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں وہ کٹہرے میں کھڑے کر دیتے. اس کا بھی میں ایویڈنس دے دوں گا. بالکل صحیح. میں انشاءاللہ میں ذمہ دار ہوں اس کام کا. جی میں رضی الدین سید ہوں. جب یہ اسلامک بینکنگ کا آغاز ہونے والا تھا 25-30 سال پہلے، جی I was among the team of those Mr. محمود غازی رضوی صاحب، اچھا میرے دوست ہیں سید ذاکر علی صاحب مرحوم، اور پرویز صاحب، آپ جانتے ہیں پرویز سعید صاحب. پرویز سعید صاحب. تو تھوڑا بہت میں اس میں حصہ لیا. ماشاءاللہ. اس میں بھی تھا، فورم میں بھی تھا. میں کوشش کرتا تھا کہ اس کو پبلسائز کروں، تو میں آرٹیکلس وغیرہ میں لکھتا تھا. ایک چھوٹا سا تعارف تھا. میرا سوال بھی نہیں ہے بلکہ ایک دردناک انسان کی کہانی ہے جو ایک ایوریج مضبوط کاروباری آدمی تھا، لیکن حالات کی وجہ سے بالکل خراب ہو گیا، دیوالیہ ہو گیا، اور سمٹ کر ایک چھوٹے سے کمرے میں میاں بیوی جا کے رہنے لگے. میرا ان سے بہت واسطہ تھا. ان پہ جو ڈپازٹ تھی انہوں نے اس کو نیشنل سیونگ سینٹر میں اس کو اچھا پروفٹ ریٹرن مل رہا تھا. دیٹ واز فکسڈ ون. میں نے ان کو انڈیوس کیا، میں نے ان سے چاہا کہ وہ میزان بینک میں آ جائیں. آخری دموں پر تھے، ہی واز ان اے ڈائنگ اسٹیٹ. میں نے کہا کہ وہ مرتے دم تو وہ کہتے تھے کہ رئیس صاحب میں نے میزان بینک سے آئی ایسوسیٹڈ ود ہم، کہ میزان بینک سے جب میں نے معلوم کیا تو ان کا ریٹ آف پروفٹ بہت نیچے ہے. میں اسے مکان کا کرایہ بھی نہیں دے سکتا، میں اپنی بیماریوں کی دوائیں بھی خرید نہیں سکتا. تو باوجود میری کوشش کے اور باوجود ان کی خواہش کے، he couldn't switch off to میزان بینک، اور اسی حالت میں سودی منافع کھاتے کھاتے ان کا انتقال ہو گیا. My question is, I want to refer to you کہ یہ انڈیوسمنٹ کیوں نہیں ہو پاتی ہے، ہمارا ریٹ آف ریٹرن بہت نیچے کیوں جاتا ہے. The one thing. The second thing is کہ میرا انویسٹمنٹ میری انویسٹمنٹ ہے. I am getting profit. It's not return. I am getting profit at somewhat fixed percentage یا at what somewhat fixed amount. میرا اگر مہینے میں سمجھے 10,200 روپے کا پروفٹ آ رہا ہے تو اگلے مہینے میں 10,100 ہو گیا، اس سے اگلے مہینے 9,800 ہو گیا. It remains around 10,000. تو یہ کیا مجھے ایک طرح سے کچھ یعنی گھمایا جا رہا ہے؟ یہ واقعی ریئل اسلامک پروفٹ ہے. تھینکس. جزاک اللہ. جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ پروفٹ جو آگے پیچھے ہو رہا ہے،
میرا خیال ہے میں نے اس معاملے کو تھوڑی دیر پہلے جب رسک مینجمنٹ کے بارے میں بات کی تھی تو اس کی وجہ سے یہ پلس مائنس ہوتا ہے کہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. اور یہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پلس مائنس زیادہ کیوں نہیں ہوتا, یہ ایک جیسا کیوں؟ خدا نہ خواستہ نہیں دیکھیے, خدا نہ خواستہ اگر جو ہے وہ زیادہ نقصان ہو گیا کسی وقت تو ایسی صورتحال کے اندر یہ اور گر جائے گا. اچھا ایز فار ایز اوپر ہونے کی بات ہوتی ہے, اوپر تو اس صورت میں ہوگا, دیکھیں نیچے جانے کے چانسز زیادہ ہیں, اوپر جانے کے چانسز ریلیٹیولی بہت کم ہیں. اس کی وجہ سمجھ لیجیے گا. پہلی وجہ, اگر میں تجارت کر رہا ہوں, تجارت کے اوپر میں منافع رکھتا ہوں, اب وہ منافع ان یوزول میں رکھ ہی نہیں سکتا. میں مثال کے طور پہ تھوڑا سا سمجھیے گا, جب ٹیکسٹائل والے کے ساتھ میں کاروبار کرتا ہوں, ٹیکسٹائل والے کو اگر میں 10 ملین پیسہ دیتا ہوں اور اس کے اوپر 1 ملین کا منافع رکھتا ہوں, وہ مجھ سے نیگوشیٹ کرتا ہے منافع. وہ کہتا ہے کہ دیکھو یار بات یہ اسلامک پسند کروں گا میں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ کنونشنل بینک جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ 5 لاکھ روپے اس کے اوپر چارج کر رہا ہے سود کے, اور آپ مجھ سے 10 لاکھ چارج کر رہے ہو. میں اگر 10 کے 10 ہی ہیں پلس مائنس چند ہزار روپے اوپر نیچے جو کہ مارکیٹ فورسز کے اندر ڈفرینٹ بینک ڈفرینٹ آفر کرتے ہیں, تب تک تو صحیح ہے. تو میں ایگزاربیٹنٹ پروفٹ اس کو چارج کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ اگر میں نے زیادہ فرض کیا, میں نے 15 لاکھ چارج کرنے کی کوشش کی اس کو, کہے گا نہیں یہ کسی بھی صورت کمرشلی بھی وائبل نہیں, کیونکہ مارکیٹ میں سے پیسے کی کم ریٹ کے اوپر مجھے پیسہ مل رہا ہے. تو یہ جو چھکا لگنے والا منافع ہوتا ہے, اس کی واحد طریقہ کار کیا ہو سکتی ہے, یہ ایف ایکس کے اندر ہو سکتی ہے. اگر آپ کی فورن ایکسچینج کی انکم جو ہے نا کسی وقت ڈالر کے ریٹ اوپر بڑھ جائیں یا آپ کی ری ویلیویشن ہو جائے ایسٹ کی, ان کچھ بنیاد کی, لیکن وہ بہت ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. نارمل جو آپ کے روٹین بزنس کے اندر اس قسم کے کام اوپر جانے والے نہیں ہو سکتے. لاس اگر خدا نہ خاصہ زیادہ ہو جائے تو نیچے جانے کے چانس ہو سکتے ہیں. یہ پہلی والی بات. دوسری بات, جہاں تک آپ نے فرمائی کہ ایک اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کے جو کوتاہیاں کمی بیشیاں ان کو معاف فرمائے. پوائنٹ یہ ہے کہ ان میں رکھیے گا, جب ہم انویسٹمنٹ کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں تو انویسٹمنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ انویسٹمنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آج میرے پاس ایک سرپلس پیسہ ہے اور میں اس پیسے کے اندر انٹرنسک کوئی یوٹیلیٹی ان اٹ سیلف نہیں ہے, یہ تو میڈیم آف ایکسچینج ہے نا پیسہ, اس پیسے سے میں کچھ یوٹیلیٹی حاصل کر سکتا ہوں آج, اور آج میں وہ یوٹیلیٹی حاصل نہیں کرتا بلکہ اس پیسے کو جو انویسٹ اس پروسیس میں ڈالتا ہوں تاکہ آنے والے کل کے اندر آج کے مقابلے میں زیادہ یوٹیلیٹی مل سکے مجھے. یہ ہے انویسٹمنٹ بائی ڈیفینیشن. انویسٹمنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے جو آج اس سرپلس پیسے سے مجھے یوٹیلیٹی مل سکتی ہے, میں وہ یوٹیلیٹی حاصل نہیں کرتا بلکہ اس کو اس انویسٹمنٹ کی پروسیس میں ڈال کے کل جب میں اس پیسے سے کچھ حاصل کروں یوٹیلیٹی تو آج کے مقابلے میں زیادہ ہو. اگر یہ زیادہ ہے تب وہ انویسٹمنٹ ہے, ادروائز نہیں ہے. ٹیکنیکلی اسپیکنگ, ود دی انکریز ان پرائزز, ود دی لیول آف انفلیشن دیٹ وی ہیو, آج آپ کسی بھی بینک میں پیسہ رکھیں, دس از ناٹ این انویسٹمنٹ. یہ میں آپ کو بائی ڈیفینیشن بتا رہا ہوں. سر دا پوائنٹ از بینکس آر ناٹ میڈ ٹیکنیکلی فار میکنگ این انویسٹمنٹ. آپ کے پاس اگر اس طرح کی صورت حال ہے, کمپیٹیٹو طریقہ کار ہیں, تو کچھ پروڈکٹس بینک کی بہت اچھی ہیں ضرور, لیکن اصل انویسٹمنٹ کا ایونیو از, اگر آپ نے جانا ہے تو میوچول فنڈز ہیں شریعہ کمپلائنٹ, وہاں پر آپ کو ریلیٹیولی ہائر ریٹرنز مل رہے ہیں کیونکہ ان کے اندر بزنس ماڈل تھوڑا سا سمپل ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ان کی کم ہے, تو اس بنا کے اوپر مختلف آپشنز ہیں. اب ہم نے ازیوم کیا نیشنل سیونگز کا ایک ادارہ ہے جس کا کام انویسٹمنٹ فراہم کرنا ہے, تو ہم مختلف آپشنز موجود ہیں حلال بھی, جو کہ الحمدللہ دے آر کوائٹ کمپیٹیٹیو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. انفارچونیٹلی ان کے نصیب میں نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ چیزیں, یا اس وقت اگر ملاقات ہو جاتی تو شاید کچھ بہتر گائیڈ کر پاتے. بہرحال تو یہ میری گزارش تھی. جی علیکم السلام. میرا نام جاوید صدیقی ہے اور میں پوری کوشش کروں گا کہ میں موضوع کے مطابق سوال کروں گا. جی ذاتی سوالات کے بعد میں بھی پوچھیں. جزاک اللہ. بنیادی طور پہ صرف ایک لائن کے میں حلال سرٹیفکیشن آڈیٹر, ماشاء اسی لیے میں نے اسی سے ریلیٹڈ کہ شریعہ بورڈ سے کیا مراد ہے اور اس میں کتنے علماء شریک ہوتے ہیں اور ان کے خود مختاری کا فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے. صرف ایک اجازت اگر ذرا سے ایک جملہ جو دینا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے کنونشنل بینکنگ میں دو طرح کی جو اکاؤنٹنگ ہوتی ہے, ایک سیونگ اور ایک دوسری, یہ جو اسلامک بینکنگ ہے یہ پھر کیوں کرتے ہیں سیونگ کے علاوہ جو دوسری اکاؤنٹنگ ہے وہ اس میں پھر کیسے فائدہ ہوگا یہ نہیں جو کرنٹ اکاؤنٹ. اچھا,
ایز فار ایز شریعہ بورڈ کی انڈیپینڈنس از کنسرنڈ, اس کے متعلق میں صرف بتاؤں گا آپ کو کہ 2 ایلیمنٹس ہیں. جیسے کارپوریٹ گورننس بورڈ آف ڈائریکٹرز کے لیے ملک میں رائج ہے, اسی طریقے سے ان اداروں کے شریعہ بورڈ کے لیے شریعہ گورننس کی ڈیٹیلڈ ریگولیشنز موجود ہیں, جن میں کون کہاں کیا پوزیشن ہولڈ کر سکتا ہے, کیسے انڈیپینڈنٹ ہوں گے, کس قسم کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو ایوائڈ کرنا ہے, کیسے ہونا ہے, اور اس کے اوپر بڑی کڑی نظر ہوتی ہے ریگولیٹر کی. اور ان کے لیے جی آف کورس کیونکہ یہ سارے معاملات اس طرح کے ہیں. اس کے اندر دیکھیں نا, ایک عام یوزر تو شریعہ بورڈ کی جو سرٹیفکیٹ ہے اسی کی بیس کے اوپر انویسٹ کر رہا ہے, خود جا کے تھوڑی دیکھ رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے کام. تو ایسی صورتحال میں اس کے لیے ڈیٹیلڈ گورننس موجود ہے, اور یہ شریعہ گورننس کا فریم ورک اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے, اور اس کی تفصیلات کافی ڈیٹیلڈ ہے. اچھا, دوسرا آپ کا سوال کیا تھا؟ کرنٹ اکاؤنٹ, سیونگ اکاؤنٹ. جی. اچھا دیکھیے, دونوں صورتحال کیا ہے. عمومی طور کے اوپر جو کاروبار ہیں, جو کاروباری حضرات ہیں, کاروباری حضرات کی جو کیش ٹرانزیکشنز کی نیچر ہے جس قسم کی, تو وہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں کرنٹ اکاؤنٹ ہو. اسلامک بینکوں میں 2 طرح کے, جیسے کہ کنونشنل بینکوں میں 2 طرح کے اکاؤنٹ ہے, ریمونریٹو اور نان ریمونریٹو. اسلامک کے اندر بھی ریمونریٹو اور نان ریمونریٹو. ریمونریٹو کے اندر آپ کے مضاربہ بیس سیونگ اکاؤنٹس ہیں اور ٹرم ڈپازٹس ہوتی ہیں جو سرٹیفکیٹ آف اسلامک انویسٹمنٹس کہلاتے ہیں, اور دوسری طرف کرنٹ اکاؤنٹ ہے. کرنٹ اکاؤنٹ کی اسلامک بینکس میں بیسس بھی قرض کی ہے, لیکن چونکہ اس کے اوپر کسی قسم کے بونفیات یا فائدہ نہیں دیا جاتا, تو ایسی صورتحال کے اندر وہ قرض آف کورس جائز کانٹریکٹ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے کئی متعدد استعمال ہوتے ہیں. اب آپ ذہن میں رکھیے گا, جیسے اسٹیٹ بینک کی ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کچھ پیسہ بینکوں کا اسٹیٹ بینک ایز اے سیکیورٹی رکھتا ہے اپنے پاس, تو جو کنونشنل بینکس یہ پیسہ رکھواتے ہیں اس کے اوپر وہ انٹرسٹ چارج کرتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے. لیکن اسلامک بینک جو پیسہ اسٹیٹ بینک میں رکھواتے ہیں اس کے اوپر وہ 1 پیسہ نہیں لیتے, 0% پہ رکھا ہوتا ہے. تو اب مثال کے طور پہ یہ ایک استعمال ہے جس پہ کرنٹ اکاؤنٹ کا جو لوگوں کا پیسہ وہ اس طریقے سے 0% پہ رکھوا دیا, یہ ایک استعمال. اس طرح متعدد استعمال ہوتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ اسلامک موڈ میں جاتے ہیں اور پیسہ رکھواتے ہیں تو ان کو ہی نقصان کیوں ہوتا ہے, جو دوسرے ان کے مقابلے کے اندر ان کو وہ فوائد کیوں حاصل نہیں ہوتے جبکہ ایک ہی انوائرمنٹ میں سارا کام ہو. دیکھیے, جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ جو کنونشنل بینکس ہیں نا, ان کے جو کانٹریکٹ کی نوعیت ہے وہ نوعیت میں بڑا فرق ہے. وہ نوعیت کیا ہے, ڈپازیٹرز کے وہ جب کانٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ کانٹریکٹ آف لون ہے, جس کے تحت وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے لون لے رہے ہیں ایز اے بینک, اور ہم آپ کو اس کے اوپر اتنا انٹرسٹ دیں گے, مارک اپ دیں گے. اب یہ بینک اور ڈپازیٹر کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہو گیا جو کہ ریگارڈلیس آگے اس پیسے سے انہوں نے مینی فولڈ پیسہ کمایا یا نقصان کیا, اس کا اس سائٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلامک کے اندر یہ دونوں سائٹس لنکڈ ہیں, کیونکہ حقیقتاً اسلامک بینک تو مینج کر رہا ہے اس انویسٹمنٹ کرانے کو, جو شریعہ کمپلائنٹ وے میں فائنینسنگ ہو رہی ہے اس کو کرا کے, اور اس کے ساتھ جو ریٹرن آ رہا ہے وہ شیئر کر رہا ہے. تو اسلامک بینک اس بنا کے اوپر ان کا لائبلٹی سائٹ کا ایسٹ سائٹ سے ڈائریکٹ لنکڈ ہے. ایسٹ کی جو پرفارمنس ہوگی وہ لائبلٹی سائٹ پہ ریفلیکٹ کرے گی. کنونشنل میں ایسا نہیں ہے. کسی بھی لمحے چیز یہی وجہ ہوگی کہ آپ دیکھیں گے کہ اگر وہاں پر لیزنگ کے کانٹریکٹس ہیں, یونیلیٹرلی کسی بھی لمحے ایک لیٹر بھیج دیں گے, اس کے اوپر ریٹ بڑھا دیں گے. کسی بھی طریقے سے ایک مہینے کے اوپر پی ایل ایس کے اوپر ان کے ریٹ کچھ ہیں, اگلے مہینے پہ کچھ کے کچھ ہو جائیں گے, ارسپیکٹو کے مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, آگے ان کے فائنینسنگ پورٹ فولیو میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ آپس میں دونوں چیزیں لنک نہیں ہیں. اس بنا کے اوپر دونوں جگہ کے اوپر فرق ہے. کام تھوڑا سا آپ کو کلائنٹ کی سیگمنٹیشن بتا دوں. ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جنہوں نے کسی بھی مفتی صاحب کا نام, مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام یا کسی بھی معزز مفتی صاحب کا نام پڑھا اور آنکھیں بند کرتے ہوئے کہہ دیا کہ بالکل جی اب کچھ بھی ہو میں اسی ادارے کے اندر پیسہ رکھوں گا اور انہی کے پیچھے فالو کروں گا, بھلے مجھے 1% ملے, بھلے 1 بھی نہ ملے یا 100 ملے. ایک مشکل سے 15-20% پاپولیشن ہوگی. ایک 15 سے 20% پاپولیشن ایسی ہے انفارچونیٹلی جو کہ مسلمان پیدا ہونے پہ شرمندہ ہے. کچھ بھی ہو اسلامک میں نہیں آؤں گا, یہ سب ایسا ہی ہے. یہ بھی ایک پاپولیشن ہے, نام سے چڑھا ہے. بیچ کی ایک پاپولیشن ہے جو انڈیفرنٹ ہے
जो बड़ी पॉपुलेशन है, और ये जो बीच की बड़ी इनडिफरेंट पॉपुलेशन है, ये इनडिफरेंट पॉपुलेशन वो है अच्छी सर्विसेज, अच्छा प्रॉफिट, अच्छी प्रोडक्ट्स, ये चीजें मुझे मिल रही होंगी तो मुझे एतराज नहीं है इस्लामिक में आने में। लेकिन अगर प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज हुआ, सर्विस कॉम्प्रोमाइज हुई, गड़बड़ हुई, मैं इधर से इधर निकल जाऊंगा। आई डोंट वांट टू बेयर द कॉस्ट ऑफ बीइंग मुस्लिम। अब ये जो बीच वाली है ये मेजॉरिटी है, और माजरत के साथ मैं आपको हकाइक बयान कर रहा हूं, अगर आपने कॉम्पिटिटिव सर्विसेज, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स और कॉम्पिटिटिव रिटर्न्स नहीं दिए, ये मूव कर जाएंगे। मुझे पूछना आपसे ये था कि मुदारबा मोड ऑफ फाइनेंसिंग में ये जितने भी एग्रीमेंट होते हैं सब आपसे बैठ के जाते हैं, मतलब कोर्ट से आते हैं, इसमें डिले पेमेंट चार्जेस, इसको एलपीएस भी कहते हैं, लेट प्रोसेस चार्ज, करोड़ों में लोग कमाते हैं, लीजिंग कंपनी करोड़ों में कमाते हैं, उसका हिसाब किताब बुक पर नहीं होता, लेजर पे कोई नहीं होता उसका। उसके मुताबिक कहा जाता है कि साहब हम इसको डोनेट कर देते हैं, डोनेट भी नहीं करते। जो आला दर्जे के उनको ऑडिटर मिलते हैं वो उसको प्रॉफिट में डाल के उसको कर देते हैं कि आपकी मर्जी में है ये। अच्छा, से डायरेक्टली मेरा ताल्लुक नहीं है, तो अगर मैं ये कहूँ कि मुझे इसका इल्म है तो भी गलत है, और मैं कहूँ मुझे इसका इल्म नहीं है तो भी गलत है, क्योंकि मैं ये बात तो जानता हूँ, मैं SECP ने एक नेशनल लेवल की कमेटी ट्रांसफॉर्मेशन की बनाई हुई है जो कि नेशनल लेवल पे है, तो मैं उसका मेंबर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके अंदर कुछ मामलात में इन्वॉल्व रहता हूँ। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि ये इस किस्म की चीज़ हो नहीं सकती, क्योंकि जिस तरह के सिस्टम्स हैं उसके अंदर ये इतना बड़ा एरिया, बैंकों के अंदर तो मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से पता है कि इस वाले मामले पे, ये जो लेट पेमेंट का जो चैरिटी वाला मामला है, इसके ऊपर दुनिया ज़माने की नज़र होती है। नज़र का मतलब क्या है कि एक तरफ रेगुलेटर स्टेट बैंक मौजूद है कि कहाँ दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, कहाँ है इंटरनल ऑडिटर्स, एक्सटर्नल ऑडिटर्स, क्योंकि इसके मामले पे बैंक बड़े कंसर्न होते हैं। तो सेम इज़ द केस कि SECP भी आंखें बंद करके नहीं बैठता, और क्या कहते हैं, जो रेगुलेटर्स हैं वो, उनके अलावा ऑडिटर्स आपके भी इन मामले को यकीनन देखते हैं। लेकिन हो सकता है कुछ इदारों के अंदर ऐसी अगर कोई चीज़ हो रही हो जो कि नॉलेज में ना हो, क्योंकि मैं इस सेक्टर से वाबस्ता नहीं हूँ डायरेक्टली, तो मैं इसके ऊपर कोई राय कायम नहीं कर सकूँगा, लेकिन मैं चेक जरूर करवा लेता हूँ। अच्छा, अगर ये दूसरा सवाल है, अच्छा ये आपका दूसरा सवाल है, अब मैं इसको एड्रेस कर देता हूँ। ये दूसरा सवाल है कि ये है क्या। बेसिकली सूरत हाल ये है कि जहन में रखिए कि अगर कीमत की अदायगी, किराए की अदायगी वक्त पे ना हो, तो बैंक किसी भी किस्म का जुर्माना या कोई भी मालियाती इदारा, इस्लामी मालियाती इदारा, शरीयत के उसूलों के मुताबिक किसी भी किस्म का जुर्माना नहीं ले सकता अपनी आमदनी के अंदर। ये बात तो जहन में रखिए। हाउएवर, किया ये जाता है कि हम जब आदी हैं इस तरह के, तो होता ये है कि डिपॉजिटर का पैसा जब आपने इन कामों में लगाया, वक्त पे किराया नहीं आ रहा, कीमत नहीं आ रही, तो ऐसी सूरत हाल में नुकसान अल्टीमेटली जहन में रखिएगा, चूंकि हमारी लायबिलिटी इस्लामिक बैंकों की फाइनेंसिंग के साथ, एसेट के साथ डायरेक्ट लिंक्ड है, तो यहाँ पर भी प्रॉफिट पे उसका इम्पैक्ट आएगा, डायरेक्ट आएगा। इस बात से बचाने के लिए किया यह जाता है कि जितने भी इस्लामिक बैंकों के कस्टमर्स हैं, भले वो तिजारत के मामलात हों, किराएदारी के मामलात हों, उनके साथ किया यह जाता है कि वहाँ पर उनसे एक अहद लिया जाता है, अंडरटेकिंग ली जाती है कि मैं वादा करता हूँ कि अगर मैंने वक्त मुकर्ररा के ऊपर किराया अदा नहीं किया या कीमत अदा नहीं की, तो मैं इतना इतना पैसा अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में सदका करूँगा। अब इसका तरीक़ाकार आगे क्या हुआ, इसका आगे काम ये हुआ शुरू के अंदर कि जो इस अहदनामे की बुनियाद पे ये रेफरेंस निकला कि बेहतरीन सदका वो है जो अहलो अयाल पे खर्च किया जाए। तो जो मकसद था वो पूरा नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर ये किया गया कि भाई बात ये है कि जो मकसद है वो है लेट पेमेंट को रोकना, रादर देन आपके ऊपर चैरिटी लगाना, पेनल्टी लगाना, ये मकसद नहीं है, लेट पेमेंट को रोकना मकसद है। तो अब इस काम के सिलसिले में फिर किया यह गया कि आपने ये जो सदका है, ये बैंक में मौजूद एक सदक़े का, चैरिटी का एक अकाउंट है, उसमें जमा कराना है,
جہاں پر آف کورس ریگولیٹری ایمبٹ کنٹرول کے ایمبٹ کے اندر وہاں سے اس صدقے کی مد کے اندر جو ڈیزرونگ اور اچھے کام کرنے والے ادارے ہیں، جو ریپیوٹیبل ادارے ہیں، گورنمنٹ رجسٹرڈ ادارے ہیں، ان کو یہ وہاں پہ چیریٹی دی جائے گی. اس معاملے کی سپرویژن بھی آپ کا انڈیپینڈنٹ شریعہ سپروائزری بورڈ کرے گا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بینک کی مینجمنٹ جو ہے کسی دوسروں سے فائدہ اٹھا لے. یہ ساری باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اس کام کو کیا جاتا ہے، اور اس کا 1 روپیہ چیریٹی کے پیسے کا بینک اپنی آمدنی میں نہیں لے کے جاتا. یہ بات ذہن میں رکھیے. السلام علیکم، میرا نام شمشاد طه زبیری ہے. آپ کا لیکچر بڑا انفارمیٹیو تھا. ایک سوال میں آپ سے کروں گا کہ اسلامک بینکنگ میں ایکسچینج آف کرنسی اسلامک ہے یا نہیں ہے؟ بارٹر جو ہے دیٹ از اسلامک. دوسرا سوال، آپ نے یہ فرمایا تھا اپنے لیکچر میں اسلامک بینک کپاس خریدنے کے لیے مشارکہ کرتا ہے، تو کپاس سے لے کے کپڑے تک جو میکینزم ہے اس میں بینک انوالو نہیں ہوتا، تو کیا شیورٹی ہے کہ اس میکینزم میں پیورلی اسلامک پروسیس یوز کیا جائے گا یا اس میں وہ سودی نظام نہیں آئے گا؟ تو اس کا جو ریٹرن بینک کو ملے گا کیا وہ اسلامک ہوگا جو وہ اپنے جو کسٹمرز ہیں ان کو وہ ٹرانسفر کرتا ہے؟ تو یہ شکریہ زبیری صاحب. پہلا آپ کا جو سوال کہ ایف ایکس کی جو ٹرانزیکشن الحمدللہ بالکل شریعہ کمپلائنٹ مینر میں کی جاتی ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے الحمدللہ. جی کرنسی جو فورن ایکسچینج ایف ایکس کی بات. جی کاروبار کی بات کر رہا ہوں. کاروبار میں کرنسی ایکسچینج جو ہے وہ ہمارے حضور جب کاروبار کے لیے جاتے تھے مال لے کے جاتے تھے اور وہ مال لاتے تھے بارٹر کے تحت، اس میں کرنسی کا کوئی انوالومنٹ نہیں تھی. نہیں، میڈیم آف ایکسچینج دیکھیے، کرنسی 2 باتیں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے امپورٹر اور ایکسپورٹر کو پیسوں یا تو ان کے پاس فورن کرنسی ہوتی ہے جس کو وہ بیچنا چاہتے ہیں، یا جب امپورٹ کراتے ہیں تو پھر ان کو لینا ہوتا ہے فورن کرنسی تاکہ وہ وہاں پر پیمنٹ کر سکیں. ایک وجہ یہ ہے. اگر آپ اس کے متعلق سوال کر رہے ہیں تو یہ تو سر میں پیپر کرنسی کی بات کروں. پیپر کرنسی حلال ہے یا نہیں ہے؟ جی پیپر کرنسی یہ میں نے پڑھا ہے، میں ایک اسٹوڈنٹ رہا ہوں اکانومکس کا. جی تو میں نے پڑھا ہے کہ پیپر کرنسی الاؤ نہیں ہے، نہ تھی. اسلام دیکھیں پاکستان میں 2000 میں تو نہیں آیا نا، 1500 سال پہلے ہمارے حضور نے تجارت کر کے ہم نے سیرت پڑھی ہے. یہ چیز ہے، مال لے جاتے تھے، مال آتا تھا. تو اس کا مطلب ویسے زبیری صاحب میں تھوڑا سا ہل گیا ہوں اس بات سے کہ مطلب جو ہم کھانا کھا رہے ہیں وہ بھی پیسے خرید کے چیز لے رہے ہیں. تو اگر وہ جو میڈیم آف ایکسچینج یعنی کہ میں آٹا جو خرید رہا ہوں اور دکاندار کو اس کے بدلے میں پیسے دے رہا ہوں، وہ پیسہ سب سے بڑھ کے کیا میری پھر زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے؟ تو مال سے دی جاتی ہے نا سر. آپ دیتے کس صورت، آپ کس صورت میں دیتے ہیں؟ وہ تو ہم اس کا حصہ ہے، اس سسٹم کا حصہ ہے کہ ہمارے پاس کیش ہے، ہم کیش ہی دیتے ہیں. لیکن زکوٰۃ تو ادا ہو جاتی ہے نا الحمدللہ. مطلب میں آپ سے میں اصل میں ہم کچھ چیزوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ انٹرچینج کر دیتے ہیں یا مس پلیس کر دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وین ایور وی جوائن دا ٹرم اسلامک ود این اینٹی، ہم ذہن میں یہ رکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ عبدالستار ایدھی یا عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ. بینک اسلامک بنا کیوں؟ یہ بنایا شیئر ہولڈرز نے، انویسٹرز نے، ٹو ارن حلال پروفٹس. اذان کی احترام میں ذرا رک دیں. جی بالکل اس سے بھی کر سکتے ہیں، بالکل اس سے بھی کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. اچھا اب اس کے اوپر بات کیا ہوئی؟ یہ ادارہ بنایا شیئر ہولڈرز نے اس وجہ سے ہے کہ حلال پروفٹ کمایا جائے. ان کی نمائندگی ہو رہی ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی صورت میں، اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے مینجمنٹ اپوائنٹ کی ہے جن کا کام کیا ہے کہ ایفیشینٹلی اس ادارے کو چلایا جائے اور اس سے حلال منافع کمایا جائے، حلال سروسز اور پروڈکٹس دی جائیں. تو اینڈ آف دا ڈے جب یہ پروفیٹیبلٹی کا ایک معاملہ ہے کہ یہ کاروبار ہے جو کہ حلال طریقے سے ہے، اب اس کے اندر ظاہر ہے جو ملازمین رکھے جائیں گے ان سے میکسیمم ایفیشنسی ایکسپیکٹ کی جائے گی کہ بھائی وہ یہ کام کریں. ہاؤ ایور اب صورتحال کیا ہے؟ سوشل ایلیمنٹ امبیڈڈ ہے. اب کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا، ایکڈیمکس نے، کہ ایکسس ٹو فائنینس از ایوری باڈیز برتھ رائٹ. بالکل صحیح ہے. اب کوئی اسٹارٹ اپ ہے، کوئی نیا کاروبار کرنے والا، اسلامی بینکوں کو چاہیے کہ ان کو پیسہ دیں.
ہو سکتا ہے ناکام ہو, لیکن یہ تھوڑی ہے کہ آپ سے بڑے بڑے کارپوریٹس کو دیں. اب پوائنٹ ہے کہ یہ کاروبار ہو رہا ہے, آپ میں سے کتنے لوگ, میں ایک جرنل اس وقت میں نے ان سے پوچھا کہ آپ میں سے کتنے لوگ یہ چاہیں گے کہ آپ کا پیسہ میں حکومت پاکستان کے سکوک میں لگے ہوئے پول میں لگاؤں, یا یہ جو نئے سٹارٹ اپس بنے ہیں ان کو دینے کے لیے اس والے پول میں لگاؤں. سب نے کہا حکومت پاکستان کے جو سکوک ہیں وہ سیکیور ہیں, ان میں اپنا. تو اب جب ہماری انویسٹمنٹ کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی سیف سیکیور والا پیسہ صحیح ہے, انویسٹمنٹ رادر دین کہ نئے سٹارٹ اپس کو دیا جائے, لیکن اسلامک بینک کو چاہیے کہ یہ کام کریں. تو حقیقت کیا ہے کہ یہ ایک وہ جو ایک پتلی سی رسی کے اوپر جو ہے نا وہ بیلنس کرتے ہوئے چلنے والا سچویشن ہے, وہ ہے جس کے اندر شریعہ کمپلائنٹ رہتے ہوئے آپ کو بزنس کو پروفیٹیبل بھی بنانا ہے. ادروائز اگر خدا نہ خواستہ نقصان ہو گیا, شیئر ہولڈرز نے کہہ دیا یار یہ بیکار کے اندر اسلامک کرتے کرتے ان لوگوں نے کاروبار بٹھا دیا ہمارا. دوسری طرف ڈپازٹرز نے کہنا ہے کہ یار دیکھو یہ اسلامک کے نام پہ مسلمان آئے, کہا اپنے آپ کو اسلامی اور ہمارے پیسے ڈبو دیے, نقصان کرا دیا. اس بنا پہ ایک بیلنس کریٹ کرنا, یٹ ایٹ اے رسپانسبل لیول, رسپانسبلٹی کے ساتھ. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ پالیسی لیول کے اوپر ہمیں کچھ معاملات اور انشاءاللہ اس پہ کوششیں بھی جاری ہیں اور بھی ہمیں کرنا چاہیے بالکل, بینگ این اسلامک بینک, کیونکہ ہماری جو روح اور مقصد ہے وہ الحمدللہ صرف یہیں تک محدود نہیں ہے, پروفیٹیبلٹی. ماشاء اللہ.